السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ سال کا آخری دن اور اللہ کرے کہ جو نیا سال آئے وہ آپ سب کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، جس کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھ کے بھی تڑپتے رہتے ہیں، اس کے لیے اچھی خبریں لے کر آئے۔ اور خاص طور پہ یہ جو کرونا اور اومیکرون، اس طرح کی جو مصیبتیں اللہ معافی دے جو ہم دیکھ رہے ہیں، ان سے نجات حاصل ہو سکے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو مسائل ہیں ان کو کس طرح حل کیا جائے، کیونکہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتی ہے، لیکن جب وہ آتی ہے تو اس کے بعد پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو معاملات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں شاید، تو وہ ان کو اس طرح ہینڈل نہیں کر پاتے۔ کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے؟ ایک عام آدمی جو ہے اس کی پلس پر جو جو لوگ ہاتھ رکھتے ہیں، جس طرح وہ سوچتا ہے، اس کی سوچ کے مطابق مختلف زاویے اس کے کیا ہوتے ہیں، اس کا ذرا تجزیہ کریں گے اور چلیں گے لاہور اور بات کریں گے جناب محمد اسلم شاد صاحب کے ساتھ، ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم شاد صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب آپ کا؟ اللہ کا شکر شاد صاحب، نائس ٹو سی یو اگین۔ ایک شو کر کے پھر آپ ایسے غائب ہوئے کہ پھر آپ سے ہمارا رابطہ ہی نہیں ہوا۔ ویری سویٹ آف یو، آپ مجھے آج موقع دے رہے ہیں، ویری کائنڈ آف یو۔ بڑے اور بڑے آج تو ہمارے ہاں تو 31 ہے، جی ہاں، آپ کا چونکہ کینیڈا میں 12 گھنٹے پیچھے ہے، تو ہاں میرا جی، خیال ہے کہ ابھی آپ کے تو چند گھنٹے رہتے ہیں بس اس میں۔ ابھی ہمارے تقریباً 45 منٹ رہتے ہیں 12 بجنے۔ بالکل 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 بالکل۔ تو بس یہ سال 2021 تو گیا، اللہ تعالیٰ ہاں جی، کرے نیکسٹ جو آئے وہ اپنی وہ اس اچھا میں ہو، رحمتیں ہوں، فضل و رحمت کرم ہو، صحیح اللہ بات، تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات کی بارشیں برسائے۔ آمین۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے ساری زندگی پبلک کے ساتھ گزاری ہے، آپ نے مطلب دفتروں میں بیٹھ کے آپ نے صرف دروازے بند کر کے کام نہیں کیا، آپ نے دروازے کھول کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کام کیا ہے۔ کیا اس وقت جو ہم پاکستان کے مسائل دیکھ رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ان کو حل کیا جائے؟ کچھ آپ ہی ذرا تھوڑا سا سجھائیں لوگوں کو کہ کیا کیا جائے۔ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ہینڈل نہیں کر پاتی اور روتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پچھلوں نے یہ کر دیا تھا۔ کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے؟ اسرار صاحب، ایک تو روایتی طریقہ ہے کہ جی یہ کر دیں وہ کر دیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی زندگی کے چند واقعات سناتا ہوں جس سے خود پتا چلے گا کہ حالات کو کس طرح ٹھیک کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پلیز گو اہیڈ۔ پارٹیشن کے بعد ہم لوگ جا کے وہاڑی میں سیٹل ہوئے۔ میرے اچھا جی، دادا مرحوم جو تھے وہ 21-22 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ میرے والد صاحب جو چٹے ان پڑھ تھے، لیکن باقی فیملی بہت پڑھی لکھی ویل سیٹ تھی۔ تو آپ تو آئے میری کدھر سے والدہ، تھے؟ آپ آئے جی کدھر سے تھے؟ آپ ہم آئے لوگ کہاں آئے سے تھے تھے؟ وہاں جالندھر میں تحصیل لکودر تھی، وہاں ہمارا گاؤں تھا دانے وال، بڑا مشہور ٹھیک تھا ہے، وہاں۔ ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے، بابا ولی، کبھی پھر بتائیں گے آپ کو، ٹھیک اس کی ٹھیک وجہ ٹھیک سے یہ پورے ضلع میں مشہور تھا۔ ٹھیک ہے، تو میری والدہ کی بہت خواہش تھی کہ میں پڑھوں، 5 سال کی عمر ٹھیک، تھی، 5 سوا 5 کی۔ ہمارے ساتھ والے گاؤں تھے، وہاں پر پرائمری کا سکول تھا۔ تو میری اچھا والدہ، گرمیوں کا موسم تھا، میرا خیال ہے کوئی اپریل ہوگا مئی ہوگا، وہاں سکول میں لے کے جا رہی ہیں۔ اس گاؤں سے تھوڑا سا باہر تھا وہ۔ ٹھیک، ایک دفعہ مجھے سکول کے پاس جب پہنچ گئے تو میں نے کہا میں نے نہیں پڑھنا، وہ پھر لے کے بیچاری واپس آ گئیں۔ اس گاؤں کے پاس ابھی پہنچی، پھر مجھے سمجھایا ہوگا، پھر لے کے گئی، پھر ہاں واپس آ گئے۔ جب تیسری دفعہ وہ لے کے گئی ہیں تو سامنے درختوں کے نیچے جو پڑھا رہے تھے استاد محترم وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ خاتون بار بار آ رہی ہے۔ وہ ہاں اٹھ کے آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ادھر آؤ، ادھر آ جائیں۔ میری والدہ اور ہم ان کے پاس چلے گئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پڑھو گے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے اسرار صاحب ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ کے اوپر مارا، مطلب ہے وہ ایسا تھپڑ تھا جس کا اثر مجھے آج بھی محسوس ہو رہا ہے۔ لو جی، مجھے وہاں ڈیٹ ویٹ تو یاد نہیں، مگر آج یہ 31 دسمبر 2021 ہے، لاہور میں، پاکستان جی میں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت سے لے کے آج تک پڑھ رہا ہوں۔ میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ دیکھیے، یہ کسی قوم کی ترقی کامیابی وہ تعلیم کے اوپر منحصر ہے۔ آپ تعلیم، ایبسلیوٹلی، اور آج کی کامیابی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ تعلیم کے اوپر منحصر ہے۔ اسی ایک چیز کو روتے پیٹتے جمال الدین افغانی گئے، جو مسلم ورلڈ کے 19 سینچری کے بہت بڑے مطلب شخصیت تھی۔ 1836 میں پیدا ہوئے، 1897 میں فوت ہوئے۔
وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی میرے آپ یورپ سے سائنس ٹیکنالوجی سیکھتے نہیں ہیں, ان کے مینرز, انگلش لٹریچر, فلاسفی سیکھ رہے ہیں. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جن قوموں نے تعلیم کے اوپر توجہ دی ہے وہ آج مطلب ٹاپ کے اوپر ہے. فن لینڈ دنیا کا سب سے نمبر 1 ہے اسکولنگ سسٹم میں. ہالینڈ, میرا بیٹا وہاں رہتا ہے, آپ حیران ہوں گے کہ اگر سکول کھلے ہیں تو بچوں کو لے کے آپ باہر نہیں جا سکتے, کیونکہ آپ کو ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں وہاں روک لیں گے, لینڈ اسٹیشن سے جا رہے ہیں وہاں روک لیں گے, بائی شپ جا رہے ہیں وہاں روک لیں گے. تو یہ لوگ ہیں جو تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں. ہمارے ہاں 2 کروڑ بچہ آج بھی جو تعلیم سے محروم ہے. جو تعلیم ہے وہ بہت کوشش کی, میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتا, لیکن میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ تعلیم ایسی جو کریٹیوٹی کا ہے, جو ریسرچ اورینٹڈ ہو, ایکسیلنس ہو. دیکھیں نا اسلم صاحب, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے زمانے میں دیکھیں نا, اس وقت استاد کو اجازت تھی کہ اس کی والدہ کے سامنے بھی ایک تھپڑ لگا دے, لیکن آج کل کا جو زمانہ ہے اس میں تو استاد کو اجازت ہی نہیں, استاد تو بلیک میل ہوتا رہتا ہے بچوں سے. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مطلب ہے تھپڑ, یہ جو میں نے ہالینڈ کی بات آپ کو کہی ہے, نیدرلینڈ کی, کہ وہاں اگر سکول کھلے ہیں تو بچہ جا نہیں سکتا, 7 دن سکول نہیں آیا تو گھر کے اوپر پولیس پہنچ جاتی ہے. یہ بھی تھپڑ ہے, یہ سسٹم کا تھپڑ ہے. آپ کو مطلب سسٹم کا تھپڑ ہے کہ آپ کو سختی کر کے لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے. تعلیم کے اندر جو مافیاز ہیں ان کو لٹا دینا چاہیے, ختم کرنا چاہیے, اور قوم کو پاؤں کے اوپر کھڑا کرنا چاہیے, کیونکہ تعلیم ہوگی تو ترقی و کامرانی ہوگی. یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے, لیکن آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے, آپ کو پتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. دنیا میں وہی راج کرتا ہے جو تعلیم میں آگے نکل گیا. یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے ایسٹونیا, لیٹویا, اور لیٹویا کے پاس وہ ٹیک ہیب بن گیا ہے. بارباڈوس جو کسی زمانے میں فرسٹ امریکن جو امپائر تھی, وہاں پر یہ جو چینی مینی جو ہے یہ وہیں پر کاشت شروع ہوئی تھی گنے کی, اور اس سے پوری دنیا میں پھیلی. 20 میل لمبا, 17 میل چوڑا ہے. دے آر ان دا فرسٹ 10 تعلیم کے میدان میں. سر ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے ہم نے اس کے لیے آج تک پوری طرح کوشش, ہم نے وار فٹنگ کے اوپر کوشش نہیں کی, ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا. چلیے میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ایک دوسرا واقعہ سناتا ہوں. اچھا, لیکن دوسرے واقعے سے پہلے ایک چیز تو اسی تھپڑ والے واقعے سے مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ بعض اوقات آپ کو اپنی قوم کے اوپر بھی سختی کرنی پڑتی ہے. آپ یہ جو ہم لوگ بالکل اس کو سمجھتے ہیں نا کہ کچھ بھی نہیں کریں گے تو کچھ ہو جائے گا, سختی کرنی پڑے گی تب ریزلٹس بھی آئیں گے. سر میں کہتا ڈنڈے سے سختی کرنی پڑے گی. ہم نے ڈنڈے کا استعمال جو کیا ہے غلط طریقے سے کیا ہے. ہمیں ڈنڈے کا استعمال, میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو ایسے مارنا پیٹنا شروع کر دو, لیکن آپ انشور کریں, ان کو پتا ہو, خوف ہو کہ انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرٹ کے اوپر ریکروٹمنٹ ہو, میرٹ کو اوپر جانے دو. کوئی بندہ کسی جگہ سے ہو, اس کو پتا ہو کہ میں ملک کی ہائیسٹ پاسبل پوزیشنز کے اوپر پہنچ سکتا ہوں. یہ ہے اصل تعلیم, یہ ہے اصل جسٹس, اصل سسٹم جو ہے. دوسرا واقعہ پیش کریں. دوسرا واقعہ تو بہت عجیب ہے اسرار بھائی. میں 5ویں جماعت اس سکول سے کر کے بہاڑی میٹرک کرنے کے لیے میونسپل ہائی اسکول بہاڑی میں داخل ہو گیا. میرے فادر کے فرسٹ, کیونکہ میرے دادا جان فوت ہو چکے تھے, ان کے جو کزن تھے ہم ان کو تایا جان, چاچا جان بھی کہتے تھے, وہ آڑت کی دکان کرتے تھے بہاڑی میں. تو وہاں پر ایک بندہ تھا جس کا نام تھا رحمت مراسی, بابا رحمت. وہ مختلف گاؤں میں کھل سے تقسیم مطلب بیچتا تھا, جو بھینسوں کے استعمال میں آتی ہے. یہ آپ یہ سمجھیں یہ 56 وغیرہ کا زمانہ ہے. تو وہ میں سائیکل کھڑا کیا تو وہ منشی کو اپنا حساب لکھا رہے ہیں کہ لکھو بھائی ہمارے گاؤں کا چودھری نور محمد والد فلاں اتنے پیسے, چودھری فلانا والد فلاں اتنے پیسے. 3-4 کا نام لکھوا کے اس نے کہا لکھو فضل محمد والد شیر محمد اتنے پیسے. اچھا, میں نے جس وقت اس سے بات کی تو میں نے اس کو کہا کہ بابا رحمت, آپ نے فلاں 2-3-4 بندوں کے نام لکھا ہے, چودھری فلانا والد فلانا. چلتے چلتے جب میرے باپ کے اوپر آئے تو لکھا ہے فضل محمد والد شیر محمد. لو جی اسرار کسانہ صاحب, اس بندے نے اپنا بستہ رکھ دیا اور اس نے براسم ہوتے تو بڑے بہت حکمت, میں تو آج تک حیران ہوں. مطلب انہوں نے میری زندگی بدل دی. انہوں نے مجھے کہا سونا کاکا,
अगर तुम कुछ जिंदगी में बन गए तो पूरी दुनिया तुम्हें और तुम्हारे बाप को और बाकी सबको चौधरी कहेगी। अगर ना बने तो मेरा क्या, तो कोई भी नहीं चौधरी कहेगा। लो जी किसाना साहब, मेरे वो बात दिल में बैठ गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं फिर गवर्नमेंट कॉलेज में आके पढ़ा हूँ, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में आया हूँ, कस्टम डिपार्टमेंट में बड़ी अच्छी टॉप पोजीशन मैंने की है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने पूरी जिंदगी, मैं तकब्बर गुरूर से या कोई अपने लिए तारीफ के लिए नहीं, मैं बहुत इफेक्टिवली मैंने कहा लोगों को लुक आफ्टर किया है, अदल किया है, इंसाफ किया है, गरीब की मदद की है। मुझे बाबा रहमत के ये जो अल्फाज जो है ना, आप इसको जरा नेशनल लेवल के ऊपर देखें। अगर आप अगर मुआशी तौर पर हर लिहाज से मुल्क को पांव के ऊपर खड़े करेंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, तो आपकी दुनिया में ऑटोमेटिक इज्जत होगी। सिंगापुर टोटल 20 मील है, उसमें क्या है? सिंगापुर के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, बंदरगाह ही है ना, और क्या है? तो वो जो है उनकी 500-600 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व पड़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने ली कुआन यू ने जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उनका जो नंबर 2 बंदा था उसके ऊपर आ गया कि इसने गड़बड़ की है, उन्होंने उठा के उसको अंदर कर दिया और फैमिली को उन्होंने कहा नो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन। हमने इस मुल्क को मतलब मेहनत से करना है, खड़ा किया है। मैं वहां पर अपनी बीवी के साथ 1981 में गया हूं सिंगापुर। अच्छा जी। हम लोग मतलब ये बैंकॉक, सिंगापुर, मनीला, हांगकांग, मेरे ब्रदर इन लॉ थे मनीला में, बड़ी सीनियर पोजीशन के ऊपर, उनके पास गए थे। ठीक, मुझे आज तक याद है कि वो टूरिस्ट बस जाती है ना, तो हमने उन्हें एक जगह, उन्होंने हमें सिंगापुर पुराना दिखाया, जस्ट आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। भाई इसरार कनाना साहब, ये जो कराची कहते हैं ना बड़ा गंद है, या फलां लाहौर में फलां जगह पर, मतलब आप ये समझे कि इससे 500 गुना गंद था वहां पे। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने इसको बनाया है, और ये देख लें अब वो कहां से कहां। हम उसको सिंगापुर से बेहतर बना सकते हैं, हम इसको यूएई से बेहतर बना सकते हैं, हम इसको फिनलैंड, हॉलैंड से बेहतर बना सकते हैं। ये बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे पास जो मैन पावर है उसकी इतनी जेनेटिक स्ट्रेंथ है जिसका तस्वर कोई नहीं। मैं नहीं कहता कि बहरहाल आई डोंट नो क्या मजबूरियां थी, लेकिन बना नहीं है। आज हम कशकोल लेके दुनिया फिर रहे हैं। और वो जो कहते हैं ना कि जिहदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने। एग्जैक्टली, तो खड़े होके कहता है मलिक साहब सलूट, हम भी सलूट मारते हैं जिसके पास होते हैं, ठीक है ना जी। तो बात ये है, अगर हमारा मुल्क पांव के ऊपर खड़ा हो तो ये तो कमाल किस्म का मुल्क है। इसरार साहब, मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, ये जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है खत्म, तो ये मेरा ख्याल मैट्रिक या उस जमाने की ही बात है। उस जमाने में एक जापान ने स्टडी की थी। जापान तो आपको पता है कि बिल्कुल बर्बाद हो गया था, एटम बम गिर गए थे 2, तबाह बर्बाद हो गया था। लेकिन जापानीज, मैंने इनकी हिस्ट्री पढ़ी है, बहुत कमाल कौम है, बहुत बागैरत कौम है, बहुत बाइज्जत कौम है। उन्होंने इस पूरी वर्ल्ड की ग्लोबल स्टडी की और उन्होंने कहा कि देखा कि कौन से ये सिग्नल ड्रॉप हुआ है और मेरा ख्याल है कि कुछ मसला हुआ है, लेकिन चलें हम उनसे दोबारा किसी वक्त बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह उनके तजुर्बात से ज़रा सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपको इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे, और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।